بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی محمد سعد صاحب کے بیانات کے سلسلے میں اس سے پہلے ملک اور بیرون ممالک کے موقر دارالفتاؤں سے فتاوی جاری ہو چکے ہیں، لیکن علماء کرام کے بار بار سمجھانے اور توجہ دلانے کے باوجود مولوی محمد سعد صاحب اسی طرح موقر مفتیان کرام کے فتاوی ہے۔ یہ فتویٰ بالکل تازہ ترین ہے، ابھی 1 مہینہ یا 2 مہینے، بلکہ یہاں پہ جو تاریخ لکھی ہوئی ہے 29 ربیع الاول 22 ستمبر، بالکل 1 مہینہ پہلے کا، اور اسی طرح بعض اس سے پہلے کے ہیں، بعض بالکل نئے ہیں۔ چنانچہ اس فتوے میں کیا کہا گیا ہے وہ ساری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، سماعت فرمائیں۔ شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی سے یہ فتویٰ جاری ہوا ہے۔ محترم المقام جناب مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان کرام اس مسئلے میں کہ تبلیغی جماعت کے ایک دھڑے کے سربراہ مولوی محمد سعد صاحب کے بیانات ہم لوگوں کے درمیان مسلسل تشویش پیدا کر رہے ہیں۔ شروع میں مشہور ہوا کہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے بعد انہوں نے رجوع کر لیا ہے، مگر اب تک ویسے اور اس سے سخت گمراہ کن بیانات جاری ہیں۔ پھر ایک خطرناک صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ مولوی سعد صاحب سے متعلق کارکنان و مقررین بیانات کو علاقے میں بہت زور دے کر دہرا رہے ہیں۔ اس طرح ان کے بیان کردہ باطل نظریات امت کے ہر طبقے میں عام ہو کر مضبوط ہو رہے ہیں۔ اب مولوی سعد صاحب کے نئے بیانات جو کئی ملکوں میں جا کر کیے گئے اور اندرون ملک بڑے اجتماعات میں کیے گئے، اس میں جناب نے اپنی باتوں کو بہت زور دے کر کہا ہے کہ یہی صحیح ہے، اور جمہور علماء و مشائخ کی باتوں کی سخت الفاظ میں تردید کر رہے ہیں۔ گو علماء حق صحیح عقیدہ اور صحیح نظریہ بتلا رہے ہیں اور امت میں تیزی سے پھیل رہے غلط عقائد و نظریات کی اصلاح کی غرض سے کتنی ہی احسن طریقے سے کوشش کر رہے ہیں، مگر عوام مولوی صاحب صاحب کی باتوں کو ہی درست مان رہی ہے، کیونکہ مولوی صاحب صاحب کے کارکنان یہ باور کرا رہے ہیں کہ مولوی صاحب حق پر ہے اور معمولی سبقت لسانی سے کسی کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح امت بھی ان گمراہیوں کو ہلکا اور معمولی مان کر مولوی صاحب کو اپنا پیر مان کر ان کی باتوں کو نہ صرف قبول کر رہی ہے بلکہ خوب عام بھی کر رہی ہے۔ اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ عوام ان علماء حق سے کٹتے جا رہے ہیں جو صحیح بات بتا رہے ہیں، اور مولوی صاحب صاحب کے کارکنان ان حق گو علماء سے نفرت کر بھی رہے ہیں اور نفرتیں پھیلا بھی رہے ہیں۔ نتیجتاً عوام تک حق پہنچانا دھیرے مشکل اور ناممکن ہوتا جا رہا ہے، اور بڑی کثیر تعداد کا بہت سنگین گمراہی کی راہ پر پڑ جانے کا راستہ ہموار ہو چکا ہے۔ علماء کی ایک جماعت بھی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، انہیں غلط کہنے کو تیار نہیں بلکہ ان کی باتوں کی غلط تعویل کر رہی ہے۔ ان کا شاران کیا حکم ہوگا؟ حضرات مفتیان کرام سے دست بستہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی مضبوط و مدلل رہنمائی فرمائے، ورنہ امت کا بڑا حصہ اہل سنت الجماعت سے منحرف ہو جائے گا۔ المستفتی مشکور عالم صدیقی، ممبئی، مہاراشٹر، 20 اگست کو یہ استفتاء لکھا گیا تھا۔ ابھی جواب کا متن ہے۔ الجواب: حامدم و مسلین و مسلمہ، اکابر دارالعلوم دیوبند اور دیگر تبلیغی اکابرین ہند کی مولوی صاحب کے افکار و نظریات سے متعلق سخت اصلاحی تحریر آنے کے بعد بھی مولوی صاحب صاحب کی طرف سے مجمع عام بلکہ تبلیغی اجتماعات میں تحریف دین، انبیاء کی بے ادبی، تنقیص، خلاف شریعت اور تبلیغ کے دیگر طریقوں کی تخفیف و تحقیر جیسی باتیں کھلم کھلا نیز مسلسل ہو رہی ہیں۔ یہ سب باتیں عامداً و قصداً قسمیں کھا کر کہی جا رہی ہیں اور ان کے معتقدین الہامی باتیں قرار دے رہے ہیں۔ مرض بڑھتا گیا، جوتو دواکی کے مصداق اس میں اصلاح کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ کسی بھی شخص کے بارے میں رائے 2 وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے قائم ہوتی ہے۔ نمبر 1، اس شخص کے عقائد و نظریات اور اعمال و مسائل کی وجہ سے جو خود اس کی تحریر یا تقریر میں ہو۔ نمبر 2، اس شخص کے ان عقائد و نظریات اور اعمال و مسائل کی وجہ سے جو دوسروں کی تحریر یا تقریر میں اس شخص کے بارے میں ہو۔ اول وجہ درست اور حتمی ہے، جبکہ دوسری وجہ سے قائم کی گئی رائے کو حتمی نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، اگر کسی شخص کے بارے میں دوسروں کی تحریر اور تقریر سے کوئی رائے قائم ہو جائے اور پھر اسی شخص کی تحریر اور تقریر اس کے خلاف مل جائے تو اپنی رائے بدل دینی چاہیے۔ واضح رہے کہ جناب مولوی صاحب کی تقریر میں پائی جانے والی خلاف دین اور شریعت بے شمار باتوں میں سے مشتع از خروارے بطور نمونہ چند باتوں کو مستقل کتابچوں میں جمع کر دیا گیا ہے جو محفوظ بھی ہے۔ اسے پڑھ کر کتاب و سنت کا علم رکھنے والا متکلم کو گمراہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اکابر دارالعلوم کی تحریر میں جناب مولوی صاحب کی بہت سی گمراہ کن باتوں کو بیان کیا گیا ہے، جس پر مولوی صاحب کے بظاہر رجوع کے بعد دوبارہ اسے مجمع عام میں لوٹایا گیا، بلکہ بے باک طریقے پر اس جملے کا اضافہ بھی کیا گیا
40 دن تک موسیٰ علیہ السلام نے دعوت اللہ کا کام نہیں کیا۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں کہ صرف 40 رات موسیٰ علیہ السلام نے دعوت اللہ کا عمل نہیں کیا، گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں جان بوجھ کر بے ادبی اور گستاخی کی گئی۔ اس کے بعد 2018 میں اورنگ آباد کے اجتماع میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے پر طنز کیا، پھر 2019 میں سیدنا سلیمان علیہ السلام پر نکتہ چینی کی، اور 2023 میں موسیٰ علیہ السلام پر جیسا کہ عرض کیا گیا 2018 بعد فجر کے بعد بیان میں عمومی طور پر ایک معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے انبیاء علیہ السلام پر نقد کیا گیا۔ اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام پر نہایت خطرناک انداز سے نکتہ چینی کی ہے۔ ان میں سے کسی بھی جرم سے رجوع ثابت نہیں ہے، اور انبیاء کی شان میں یہ حملے مسلسل بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کب وہ انبیاء علیہ السلام کی پاک سیرت کے بارے میں نکتہ چینی سے باز آئیں گے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی مدت اللہ العالی نے اپنے خط میں مولسات کی طرف سے دعوت کے کام کو فرض عین کہنے اور اپنی طرف غلط نسبت پر تنبیہ اور نکیر فرمائی تھی۔ خط محفوظ ہے، جس پر مولسات نے رجوع کا دھوکہ دے کر آئندہ ایسی باتوں سے برات کا اظہار کیا تھا، مگر ہوا کیا؟ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ اس کے بعد مسلسل اپنے بیانوں میں شد و مد سے انہی باتوں کو دہرایا گیا، بلکہ مزید ڈٹائی سے قسمیں کھا کھا کر دہرایا گیا۔ مولوی سعد صاحب نے 29 جون 2024 کو روانگی کی ہدایات میں کہا، سب سے بڑا فریضہ دعوت اللہ کا ہے، جو انبیاء کی بعثت کا اصل مقصد ہے۔ اجتماعی طور پر امت نے دعوت کو چھوڑا ہوا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں دعوت دینا کوئی فرض نہیں، لازم نہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس طرح ایمان باللہ فرض عین ہے، ہر مسلمان مرد عورت کے ذمے اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے جتنا ایمان اس کو حرام سے روکے، اس طرح ہر مومن مرد عورت کے ذمے دعوت دینا بھی فرض عین ہے۔ یہ کیسی حیرت کی بات ہے کہ آپ ایمان کے یہاں تو کہتے ہیں کہ ہاں فرض عین ہے، اور دعوت کے بارے میں کہتے ہیں فرض کفایہ ہے۔ آپ نے اتنا غلط سوچا ہے، یہ آپ نے کتنی بڑی بے انصافی کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایمان تو فرض عین ہے مگر دعوت فرض کفایہ۔ نیز مولانا نے یو پی جوڑ 30 جون 2024 بعد فجر کے بیان میں کہا، اس امت کی نقل و حرکت یہ دعوت کا اصل قوام ہے، خروج و دعوت کا قوام ہے، کیونکہ دعوت کا فریضہ خروج کے بغیر ادا ہو نہیں سکتا۔ آپ خود جا کر دعوت دیں تو دعوت کا فریضہ ادا ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ اس زمانے میں دین کی باتوں کو پھیلانے کے لیے رواجی طریقوں کا استعمال اب غالب آ گیا ہے، اور دعوت کی سنت ختم ہو رہی ہے۔ ایک جگہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میری بات توجہ چاہیے، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچائیں گے، نہ کسی کتاب سے، نہ کسی اخبار سے، نہ کسی پمفلٹ سے، نہ کسی آلے کے ذریعے سے، بلکہ دین کا پیغام خود پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکالیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ قرآن میں الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے۔ ربیعہ ابن عامر نے بادشاہ سے کس طرح بات کی؟ جس طرح کسی غلام سے کی جائے۔ جس رعب سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، وہ رعب اللہ نے قیامت تک کے لیے دعوت پر رکھ دیا ہے۔ جس رعب سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، وہ رعب قیامت تک کے لیے دعوت پر رکھ دیا ہے۔ اس لیے قرآن میں صاف کہا ہے، جو اللہ کے دین کا پیغام اللہ کے بندوں تک خود جا کر پہنچائیں گے۔ میں جس طرح کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم یہی اصل ہے۔ دیکھا، آپ کو شیطان نے دھوکہ دیا ہے، پٹی پڑائی ہے کہ دین کی دعوت دینے کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے۔ یہ میں کہتا ہوں کہ اس سنت کو ضائع کرنے کی سوچ ہے۔ یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دعوت دینے کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، جس طرح چاہو دعوت دو، پہلے ان سے پوچھئے کہ آپ یہ کہیے کہ نماز پڑھنے کا کوئی ایک طریقہ نہیں، نماز جس طرح چاہو پڑھو، جس طرح تمہارا دل چاہے اس طرح پڑھو۔ پہلے آپ نماز لائیے، نبی کے طریقے کے خلاف ہم سنیں گے۔ آپ نبی کے طریقے کے خلاف دعوت کا کون سا طریقہ بتانے چاہتے ہیں؟ یہ میں آپ سے کھول کر کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم، جس طرح نبی کے طریقہ نماز کا کوئی متبادل نہیں ہے، اسی طرح نبی کے طریقے دعوت کا کوئی متبادل نہیں۔ صاف صاف بات کہہ رہا ہوں، قرآن نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جو اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام خود پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے۔ انتہا۔ یعنی مولوی سعد صاحب کا یہ کہنا کہ جس طرح نماز کا خاص طریقہ ہے وہ بدل نہیں سکتا، دعوت کا بھی طریقہ ہے وہ بدل نہیں سکتا، یہ احداث فی الدین نہیں ہے۔ کیا اب بھی اس میں تعویل کوئی گنجائش ہے؟ ابھی حال ہی میں اگست 2025 ایک عالم صاحب نظام الدین پہنچے۔ اس وقت مولانا سعد صاحب کا بیان چل رہا تھا۔
اور بیان کا آخری مرحلہ تھا جس میں مولانا سعد صاحب کہہ رہے تھے آج لوگ اپنی محنت کو قلم اور اوراق کے پیچھے ضائع کر رہے ہیں۔ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قلم سے دین کا کام ہو سکتا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ قلم سے دین کا کام نہیں ہوتا۔ اور مولانا نے مولانا محمد یوسف صاحب کے حوالے سے کہا کہ قلم سے دین کا کام کرنا ایسا ہے جیسا کہ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے تو وہ آپ نے ثبوت کے طور پر لکھے تھے کہ ہمارا خط لے کر فلاں آدمی آ رہا ہے، پہچان کے لیے، ثبوت کے لیے اللہ کے رسول نے خط لکھے ہیں، بس ان خطوط کی اتنی ہی حیثیت ہے، باقی قلم اور کاغذ سے دین کا کام نہیں ہوتا۔ جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والنون والقلم وما یسطرون۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، اور قسم صرف عظیم چیزوں کی کھائی جاتی ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ قلم اور تحریر دین کے پیغام کو پہنچانے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن خود کتاب ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کتاب کو دین کے لیے غیر مؤثر کہنا گویا خود قرآن کو غیر مؤثر کہنا ہے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اسلام کی دعوت خط کے ذریعے دی۔ یہ تحریر سے دین کی تبلیغ کی صریح دلیل ہے۔ انبیاء کرام کے صحیفے رسل من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو لکھ کر محفوظ کرنے کا حکم فرمایا۔ قید العلم بالکتاب المستدرک للحاکم۔ علم کو لکھ کر قید کرو، یعنی تحریر کے ذریعے محفوظ اور منتقل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم، کسریٰ، فارس، نجاشی، حبشہ اور دیگر حکمرانوں کو اسلام کی دعوت کا خط لکھ کر دی۔ قرآن، احادیث، فقہ اور دین کے سارے علوم کتابوں میں محفوظ ہے، اسی سے پھیلائے جا رہے ہیں۔ جبکہ مولوی سعد صاحب تقریر بلکہ دعوت کے مروجہ نہج کو ضروری بتلا کر صراحتاً دین کے دیگر شعبوں کی تخفیف نیز عوام الناس کے ذہنوں سے ان کی اہمیت کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ علامہ شاطبی کا حوالہ بھی یہاں دیا گیا ہے، عبارت اس کا بھی ملاحظہ کر سکتے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ جس بات پر شیخ الاسلام متظلہ نے نکیر فرمائی تھی بلکہ انہیں سمجھانے کے لیے کہا تھا، دعوت کا مروجہ طریقہ فرض عین ہے تو اس کے حدود کیا ہیں؟ جس طرح دن میں 5 نمازیں فرض ہے، مال کا 40واں حصہ دینا فرض ہے، اسی طرح دعوت میں جانے کے کیا حدود ہیں؟ سال میں 1 مرتبہ 3 دن لگانے سے فرض ساخت ہوگا، مہینے میں کتنی مرتبہ گشت کرنے سے فرض ذمے سے اترے گا؟ ان باتوں کا مولوی سعد صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کے باوجود مولوی سعد صاحب اسی بات پر شد و مت سے اڑے ہوئے ہیں اور بار بار اسے دہرا رہے ہیں، بلکہ اوپر آپ نے پڑھا کہ نماز کی طرف فرض عین کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ احداث فی الدین اور تحریف نہیں ہے؟ کیا اب بھی اس شخص کے بدعتی گمراہ ہونے میں کوئی شک ہے؟ ایک جگہ تو مولوی سعد صاحب نے کہا کہ اس زمانے میں سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے راستے میں خروج نہ کرنے کو جرم نہیں سمجھتے۔ اس میں صاف صاف خروج نہ کرنے کو جرم کہا ہے، یعنی نہ نکلنے والے مجرم ہیں۔ گویا ان کی نظر میں تمام علماء جو دعوت کے مروجہ طریقے سے جڑے نہیں ہیں مجرم کہلائیں گے، اور وہ بھی دین کے مجرم، یعنی گناہ کبیرہ کے مرتکب، العیاذ باللہ۔ اب ان کے بقول وہ اہل علم جو دعوت کے کام میں جڑے نہیں ہیں مگر ان کی تائید کرتے ہیں، وہ بھی فرض عین کے تارک اور مجرم، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے مولوی صاحب صاحب کے کتنے چلے اور 4 مہینے لگے ہیں؟ کیا ابھی بھی لگا رہے ہیں؟ اگر نہیں تو ان کے بقول وہ بھی تارک فرض عین اور مجرم ٹھہرے۔ یہ شخص شریعت میں من چاہی تشریح کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتا کہ اس کے غلط اور برے نتائج کہاں تک پہنچتے ہیں۔ مولوی سعد ایک جگہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت اگر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو نبیوں کو کیوں بھیجتا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ قرآن مجید اس قسم کی آیتوں سے بھرا ہوا ہے کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت کوشش اور دعوت پر منتج نہیں ہے، اور اگر کوشش پر منتج ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور دیگر مشرکین مکہ بھی ایمان لے آتے، چونکہ ان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی تھی۔ دوسرے الفاظ میں ان لوگوں کا ایمان نہ لانا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش اور لگن میں کمی پر دال ہوگا۔ بہرحال مولوی سعد نے اگر عمدن یہ بات کہی ہے تو ان کا دعویٰ کفر کو مستلزم ہے۔ اس کے بعد اس دعوے سے برات بھی ثابت نہیں۔ نیز فقہ کا قاعدہ ہے کہ کوئی باطل بات یا دعویٰ علانیہ ہو تو اس سے برات بھی علانیہ ہونی چاہیے۔ وَلِأَنَّ الرُّجُوعَ تَوْبَةٌ وَالتَّوْبَةُ تَكُونُ بِحَسْبِ الْجِنَايَةِ يَسِرُّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرمایا ہدایت دینا صرف اس کے اختیار میں ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ پھر آگے ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ یہ دونوں آیتیں واضح کر رہی ہیں کہ ہدایت اللہ کی صفت ہے اور انبیاء کرام کا کام پیغام پہنچانا ہے۔ اصل ہدایت اللہ کی مشیت سے آتی ہے، اور ایسے بے شمار آیتیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم صرف بات پہنچاتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر اللہ توفیق نہ دے تو نبی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ شعب الایمان۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ہدایت کے اللہ کی صفت ہونے کا انکار کرے تو وہ قرآن کی کھلی نصوص کے خلاف بیان کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ جن الفاظ میں ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار یا اعتراض ہو یا صریح حکم الہی کو تبدیل کر کے بیان کیا جائے یا دین کے کسی بھی حکم یا بات کا استہزاء اور مذاق اڑایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں سے کسی کا انکار، اعتراض، استہزاء یا استخفاف ہو، یا کسی نبی علیہ السلام کی توہین و گستاخی یا استخفاف ہو وغیرہ اس قسم کے الفاظ کہنے سے العیاذ باللہ ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ فتاوی بنوری ٹاؤن۔ فتاوی ہندیہ میں ہے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار صریح کفر ہے۔ یہ عبارت ہے۔ ہم یہاں مولوی صاحب سے یقینی طور پر حسن ظن رکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زبان سے جملے لا علمی یا زبان کی لغزش کی وجہ سے نکلے ہوں گے، مگر یہ اتنے خطرناک جملے ہیں کہ لا علمی میں نکلنے کے باوجود سمجھدار شخص مجمع عام میں اس سے برات کا اظہار کرتا جو یہاں نہیں پایا گیا، خصوصاً جبکہ علماء نے اس پر سخت نقد بھی کیا ہو۔ موصوف ایک جگہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے، میں تو اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں، مجھے معلوم ہے سب۔ یہ وہ بڑا دعویٰ ہے جو اب تک سوائے پیغمبروں کے کسی نے نہیں کیا۔ قال اللہ تبارک و تعالی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ خدا کے نام پر اس طرح بولنا سوائے پیغمبروں کے اور کسی کو حق نہیں۔ اللہ کے پیغمبروں کا اس طرح بولنا اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے بعد خدا کی بات ہوتی ہے۔ اس امت میں ہزاروں ایسے حضرات ہوئے جنہیں خدا نے اپنی ولایت و محبت کا شرف عطا فرمایا، وہ الہامات سے بھی نوازے گئے اور کرامات و شرف سے بھی مشرف کیے گئے، مگر ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا کی طرف سے بول رہا ہوں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کوئی شخص بھی ولایت کے تمام مراتب و منازل طے کر جائے پھر بھی اسے یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ میں خدا کی طرف سے بول رہا ہوں۔ یہ صرف پیغمبر کا حق، کیونکہ پیغمبر اپنی خواہشات کے تحت نہیں بولتے۔ مولانا سعد کاندھلوی کا اپنے متعلق اس طرح کے الفاظ بولنا کسی طور پر درست نہیں، کیونکہ اس دعوے پر یہ بات لازم آئے گی کہ اب جو کچھ میں کہوں وہ خدا کی بات ہوگی، اور جو شخص مجھے میری بات کو قبول نہیں کرے گا اور میری اطاعت و بیعت نہیں کرے گا وہ در حقیقت خدا کی بات کو رد کرے گا اور آخرکار وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک جگہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں معجزہ نبوت کا خاصہ نہیں ہے بلکہ دعوت کا خاصہ ہے، جبکہ عقائد کی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہے کہ معجزہ نبوت کی تصدیق کے لیے ہوتا ہے، معجزہ نبی کے اختیار سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی فعل ہوتا ہے۔ دروس العقائد میں ہے یظہر علی ید مدعی الرسالۃ من اللہ تعالی، خلاف عادت وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدعی رسالت پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ نبی کے اختیار سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا ذاتی فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ پر دعوی نبوت کے ثبوت کے لیے ظاہر کیا جاتا ہے۔ پھر آگے جنوبی افریقہ کے اجتماع میں مولوی سعد صاحب نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے بیان دیا کہ 300 صحابہ نے منافق عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا ساتھ دیا تھا جنگ احد میں، اسے بڑا مان کر اس کے ساتھ چلے گئے تھے، جبکہ حقائق واضح ہے کہ وہ 300 لوگ جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نامی منافق کے ساتھ شامل ہوئے تھے وہ خود منافقین تھے۔ یہ بات انتہائی غلط اور توہین آمیز ہے کہ یہ کہا جائے کہ نیک اور پاک صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضرورت کے وقت چھوڑ دیا۔ مولانا سعد کا یہ کہنا کہ 300 صحابہ نے منافقوں کے رہنما کا ساتھ دیا اور نبی کے بجائے ان کے ساتھ چلے گئے سراسر ضلالت و گمراہی ہے۔ مولوی سعد کی جانب سے صحابہ کا لفظ منافقین کے ساتھ استعمال کرنے کا آزادانہ استعمال سنگین نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ عوام الناس کے دلوں میں صحابہ کی عظمت کم کرنے کے مترادف ہے۔ صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر متزلزل وفاداری اور عزم و قربانی قابل ذکر ہے اور بلا شبہ ہے ان کی قربانیاں اور مصائب کے وقت ساتھ میں کھڑے رہنا ان کی بہادری نیز ان کے ایمان کامل کا ثبوت ہے۔ یہ کہنا کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ان کے عظیم کردار کی تذلیل اور دینی بنیادوں کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ صحابہ کے کردار کو شکوک و شبہات میں ڈالنا مسلمانوں کے دلوں میں مقام صحابہ نیز محبت صحابہ کو کم کرنے کی سعی اور کوشش ہے۔ اسی بیان میں مولوی سعد صاحب نے کہا کہ 40 صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جبکہ یہ بات ازہر من الشمس ہے، یہ صحابہ کرام کی اجتہادی خطا تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں مولوی سعد کا الفاظ کا انتخاب ان کے مزاج کا عکاس ہے، جس سے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو تقویت ملتی ہے کہ یہ اب انفرادی بیانات سے رجوع کا معاملہ نہیں رہا بلکہ ان کی ذہنیت بگڑ چکی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے 3 خطوط کا خلاصہ۔
ہم امت مسلمہ بالخصوص عام تبلیغی احباب کو اس بات سے آگاہ کرنا اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں کہ مولوی محمد سعد صاحب کم علمی کی بنا پر اپنے افکار و نظریات اور قرآن و حدیث کی تشریحات میں جمہور اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں، جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس لیے ان باتوں پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ نظریات اگرچہ ایک فرد کے ہیں لیکن یہ چیزیں اب عوام الناس میں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں۔ جماعت کے حلقے میں اثر و رسوخ رکھنے والے معتدل مزاج اور سنجیدہ اہم ذمہ داران کو بھی ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اکابر کی قائم کردہ اس جماعت کو جمہور امت اور سابقہ اکابر ذمہ داران کے مسلک و مشرق پر قائم رکھنے کی سعی کریں، اور مولوی محمد سعد صاحب کے جو غلط افکار و نظریات عوام الناس میں پھیل چکے ہیں ان کی اصلاح کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر ان پر فوری قدغن نہ لگائی گئی تو خطرہ ہے کہ آگے چل کر جماعت تبلیغ سے وابستہ امت کا ایک بڑا طبقہ گمراہی کا شکار ہو کر فرقہ ضالہ کی شکل اختیار کر لے۔ موقف دارالعلوم دیوبند، مؤرخہ 22 صفر 1338 مطابق 2016۔ کئی بار رجوع کے بعد بھی وقتاً فوقتاً مولانا کے ایسے بیانات موصول ہو رہے ہیں جس میں وہی مجتہدانہ انداز، غلط استدلالات اور دعوت سے متعلق اپنی ایک مخصوص فکر پر نصوص شرعیہ کا غلط انطباق نمایاں ہے، جس کی وجہ سے خدام دارالعلوم ہی نہیں بلکہ دیگر علماء حق کو بھی مولانا کی مجموعی فکر سے سخت قسم کی بے اطمینانی ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اکابر رحمہ اللہ کی فکر سے معمولی انحراف بھی شدید نقصان دہ ہے۔ مولانا کو اپنے بیانات میں محتاط انداز اختیار کرنا چاہیے اور اسلاف کے طریقے پر گامزن رہتے ہوئے نصوص شرعیہ سے ذاتی و اجتہادات کا سلسلہ بند کرنا چاہیے، کیونکہ مولانا موصوف کے ان دور افکار و اجتہادات سے ایسا لگتا ہے خدا نخواستہ وہ کسی ایسی جدید جماعت کی تشکیل کے درپے ہیں جو اہل سنت الجماعت اور خاص طور پر اپنے اکابر کے مسلک سے مختلف ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اکابر و اسلاف کے طریقے پر ثابت قدم رکھے۔ وضاحتی تحریر دارالعلوم دیوبند، مؤرخہ 2018۔ دارالعلوم دیوبند کے اکابر نے 2016 اور 18 میں جن شکوک و شبہات کا اندیشہ ظاہر کیا تھا، مولوی محمد سعد صاحب کم علمی کی بنا پر اپنے افکار و نظریات اور قرآن و حدیث کی تشریحات میں جمہور اہل سنت الجماعت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں، جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے، اس لیے ان باتوں پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ اس تحریر کے بعد مولوی سعد صاحب مسلسل خلاف دین و شریعت بیان دیتے رہے جو ابھی بھی بدستور جاری ہے، لہٰذا ان کے اہل سنت الجماعت کے راستے سے ہٹنے کے یقین کے ساتھ شرعاً گمراہ ہے۔ دارالعلوم کی تحریر میں واضح طور پر یہ بات ہے کہ اگر ان پر فوری قدغن نہ لگائی گئی تو خطرہ ہے کہ آگے چل کر جماعت تبلیغ سے وابستہ امت کا ایک بڑا طبقہ گمراہی کا شکار ہو کر فرقہ ضالہ کی شکل اختیار کر لے گا۔ مولوی سعد کے معتقدین میں جو علماء اور سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں وہ مولوی سعد کی حفوات کو غلط جاننے کے باوجود ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یا خاموش ہے تو سمجھ جائے کہ اب یہ کوئی فرقہ ضالہ بننے جا رہا ہے۔ تعلق کے اکابر کی 2016 اور 18 کی تحریرات میں واضح اشارہ موجود ہے، یہ شخص گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اب 7-8 سال کے بعد بھی اپنے روش سے نہیں ہٹے بلکہ مزید ڈٹائی کے ساتھ اسی سمت آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب اس شخص کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یاد رہے کہ دارالعلوم دیوبند چہار دیواری کا نام نہیں بلکہ یہ ایک فکر اور نظریے کا نام ہے جسے اہل سنت الجماعت بھی کہا جاتا ہے، جس کا سر چشمہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ یہ فکر عالم کے کسی بھی کونے سے دینی گمراہ لوگوں کا تعاقب کر سکتی ہے، اس پر قدغن لگا سکتی ہے۔ فکر دیوبند کے حامل کتاب و سنت کا علم رکھنے والے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ بلا خوف لومۃ لائم غلط کو غلط کہیں اور امت کی رہبری فرمائے۔ آج غیر جانبداری کے فیشن نے امت کا ستیہ ناش مار دیا ہے۔ غلط کو غلط جاننے کے باوجود سکوت اختیار کرنے سے عند اللہ جواب دہی سے نہیں بچ سکتے۔ علماء کرام کی بڑی جماعت کی حیران کن خاموشی نے اس شخص کو بڑھاوا دیا ہے۔ واضح رہے کہ کچھ علماء نے مولوی سعد کی حفوات کو الگ الگ کتابچوں میں جمع کیا ہے جو مولوی سعد کی کچھ تقاریر کا حصہ ہے۔ تمام علماء کا چاہیے کہ ایک مرتبہ ان کتابچوں کو ضرور ملاحظہ فرمائیں جن کے اسماء اخیر میں تحریر کر دیے گئے۔ اس کے باوجود اطمینان نہ ہو تو بنفس نفیس کچھ وقت کے لیے نظام الدین جا کر مولوی سعد کے بیانات سن لیں، خود اندازہ ہو جائے گا کہ جتنا پڑھا گیا تھا اس سے کچھ زیادہ ہی پایا گیا۔ حضرت مولانا مفتی عبد المالک صاحب مدد اللہ رئیس شعبہ علوم الحدیث و رکن مجلس فقہی دارالافتاء مرکز الدعوت الاسلامی ڈھاکہ، انہوں نے مولوی سعد کان العلم سے متعلق ایک استفتاء کا مفصل جواب تحریر فرمایا ہے جس کے کچھ اقتباسات پیش کرتا ہوں۔ ہم نے مولانا سعد صاحب کے قدیم و جدید مفصل بیانات کا از خود بہت غور سے جائزہ لیا۔ مولانا سعد صاحب کے ان بیانات اور ان کے حالات کی بنیاد پر ان کی جو چیزیں بالکل علانیہ طور پر سامنے آتی ہیں وہی ہیں، مولانا سعد صاحب کے بیانات میں قرآن و حدیث کی غلط اور من مانی تشریحات موجود ہیں جو تحریف اور تفسیر بالرائے میں داخل ہیں۔ ان کا بیانات میں دین کے دیگر شعبوں پر سخت تنقید بلکہ استخفاف ہوتا ہے جو فکری گمراہی اور غلو فی الدین کی منکر ترین صورت ہے۔
یہ ساری چیزیں ہیں، آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ اب مولوی سعد کے بیانات اپنی نظریات کی خاطر آیات و احادیث، واقعات سیرت اور دینی اصطلاحات میں تحریف کرنا، آیت کے ترجمے میں اپنی طرف سے کچھ جوڑ دینا، حدیث میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دینا، بلکہ کوئی حدیث بردستہ گھڑ لینا، یہ سب ان کے بیانات میں ایک معمولی چیز ہے، اور کسی ادنا مناسبت سے بلکہ کسی بھی مناسبت کے بغیر ہی کسی تبلیغی جماعت کے حادث اصطلاحات کو سیرت اور حیات صحابہ کے مختلف واقعات میں بلا جھجک استعمال کرنا، یہ تو گویا ان کے نزدیک کوئی گناہ ہی نہیں۔ وہ تو یہ کام بالکل ایسے انداز میں کر دیتے ہیں کہ ان کے واقعات میں گویا یہ اصطلاحات بالکل ان کے یہاں مروج معنی ہی میں استعمال ہوئے۔ حد یہ ہے کہ کبھی تو ان واقعات میں ان اصطلاحات کا کوئی شائبہ بھی موجود نہیں ہوتا، اور قریب و بعید کا کوئی ایسا لفظ بھی موجود نہیں ہوتا تاکہ اسے غلط مفہوم پہنا کر یہ اصطلاحات استعمال کیے جا رہے ہوں۔ پھر آگے یہاں سے علماء ایم پی مدھیہ پردیش کے علماء کا مولوی سعد صاحب کے خلاف جو فتویٰ آیا تھا، وہ اس کا اقتباس بھی یہاں پہ پیش کیا گیا ہے، لہٰذا یہ تفصیلی فتویٰ ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آگے خلاصہ کلام لکھتے ہیں، لہٰذا یہ شخص اپنے ذہن اور دماغ کی قوت سے قرآن اور حدیث کے مطالب کی اختراع کرتا ہے اور من پسند تفسیر کرتا ہے، وہ قرآن و حدیث کے معانی کی تحریف کے درپے ہے اور بدترین قسم کا گمراہ ہے، اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضلوا فاضلوا کا صحیح مصداق ہے۔ ایسے شخص کے بیانات سننا جائز نہیں، اس کے اجتماع میں شرکت سے مکمل احتیاط چاہیے۔ ایسے شخص سے برات کا اظہار کرنا ہر عالم کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح وہ علماء اور سمجھدار لوگ جو مولوی سعد کی گمراہ کن بیانات کو غلط جاننے کے باوجود علی وجہ البصیرہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا بھی وہی حکم ہے جو مولوی سعد کا ہے۔ البتہ عوام الناس کا ایک بڑا طبقہ صرف دین کے نام پر نظام الدین سے جڑا ہوا ہے، مولوی سعد کی حفوات سے وہ واقف نہیں، انہیں گمراہ نہیں کہا جائے گا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، فقط واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم واحکم۔ کتبہ مفتی جنید ابن محمد پالنپوری، یہ مفتی جنید صاحب جو ہے پالنپور کے، انہوں نے یہ فتویٰ تحریر فرمایا ہے۔ اس کی تصحیح کی ہے مفتی عزیز الرحمن فتح پوری مدد اللہ، مفتی اعظم مہاراشٹر الہند۔ پھر آگے مولانا محمد عبد القوی صاحب جو اشرف العلوم حیدرآباد کے ناظم ہیں، انہوں نے بھی کچھ تحریر فرمایا ہے، اس کا خلاصہ دیکھیں۔ مولانا مفتی جنید پالنپوری صاحب زیدہ مزدہو نے مولانا سعد صاحب کاندھلوی کی جن باتوں پر شریعت کی روشنی میں سلف سے انحراف اور گمراہی کا فتویٰ دیا ہے، یہ عاجز اپنی معلومات کی روشنی میں اس سے اتفاق کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں کے قائل کو اعتراف کی توفیق دے اور امت مسلمہ کو ان کے ضرر سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ یہاں پہ مفتی شفیق احمد صاحب قاسمی دارالافتاء جامعۃ الامام ابی حنیفہ بنگلور کے رہنے والے ہیں، انہوں نے جواب دیا ہے، الجواب صحیح والمجیب مصیب۔ بندہ مذکورہ تحریر کی اس حیثیت سے تائید کرتا ہے کہ جناب مولانا سعد صاحب باوجود علماء حق کی جانب سے توجہ دلانے اور غلط باتوں کی اصلاح کرنے کے اپنی ضد پر قائم ہیں اور غلط اجتہادات کا سلسلہ بدستور جاری ہے، لہٰذا ان کے خلاف سخت قدم اٹھانا چاہیے تاکہ امت کو گمراہی سے بچایا جا سکے، فقط واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء جامعۃ الامام ابی حنیفہ بنگلور۔ اسی طرح مفتی اجد صاحب دیولوی جو جموں سر کے رہنے والے ہیں، اسی طرح مفتی لطیف الرحمن صاحب جو ممبئی کے رہنے والے ہیں، ان تمام حضرات کی، اور اسی طرح مفتی محمد حارث پالنپوری جو ممبئی کے رہنے والے ہیں، ان تمام کی طرف سے یہ فتاویٰ جاری ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کی تصدیق بھی کی ہے، تصویب بھی کی ہے، لہٰذا ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جاتا ہے رہنے والے ہیں، ان تمام کی طرف سے یہ فتاویٰ جاری ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کی تصدیق بھی کی ہے، تصویب بھی کی ہے، لہٰذا ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے بیانات کو، مولانا کے بیانات کو سننا اور ان کے بیانات کو نقل کرنا یہ کسی طرح جائز نہیں۔